آج ہم ایک ایسے واقعے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسے جنتی آدمی کا خاص عمل کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں اعلان فرما رہے ہیں کہ ابھی یہاں ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ جی بالکل، اور تصور کریں حاضرین کے دل میں کیسا اشتیاق پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی وہ کون خوش نصیب ہے، آخر کیا خاص بات ہے ان میں۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، قصہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک دن نہیں بلکہ لگاتار 3 دن فرمائی۔ اور کمال کی بات یہ کہ تینوں دن ایک ہی انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور ان کا حلیہ بھی بالکل ایک جیسا تھا۔ ہاں، وہی کہ وضو کے پانی کے قطرے ان کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے اور جوتے انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ بظاہر دیکھیں تو کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آتی، بالکل سادہ نہ بنایا۔ ہاں، وہ ان انصاری صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ جی والد صاحب سے کچھ انبن ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ 3 دن گھر نہیں جاؤں گا، تو کیا آپ مجھے اپنے پاس ٹھہرا سکتے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ قریب سے ان کے معاملات، ان کے اعمال کو دیکھا جائے۔ بالکل، یہ صحابہ کرام کی سیکھنے کی تڑپ تھی۔ خیر وہ 3 راتیں ان کے ہاں رہے اور جو انہوں نے دیکھا اس نے حضرت عبداللہ کو شاید اور بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ رات کو کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے، کوئی خاص تہجد گزاری نہیں۔ اچھا، ہاں، بس جب بھی ان کی آنکھ کھلتیں، بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے۔ اور دن میں بھی حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے ان سے خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی، کوئی بری فضول بات نہیں۔ یعنی بظاہر کوئی غیر معمولی مشقت والی عبادت، لمبے نوافل، دن کے روزے، ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا انہوں نے؟ جی نہیں، کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عبداللہ کے لیے یہ ایک معمہ بن گیا کہ آخر پھر وجہ کیا ہے اس بشارت کی۔ بالکل، تو جب 3 دن گزر گئے اور کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا تو انہوں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ انہوں نے ان صحابی سے کہا کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے، 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جو شاید میں نہیں دیکھ پایا؟ ان انصاری صحابی نے پہلے تو وہی جواب دیا جو بظاہر تھا، کہا کہ میرا عمل تو بس وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ لیکن جب حضرت عبداللہ مایوس ہو کر جانے لگے تو ان صحابی نے انہیں واپس بلایا اور پھر انہوں نے وہ اصل بات بتائی۔ فرمایا میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ، کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں ہے۔ کسی کے لیے بھی؟ جی، اور مزید فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! یعنی دل کی صفائی، کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں۔ اور یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن عمرو فوراً بول اٹھے، انہوں نے کہا یہی تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس عمل کی ہمت یا طاقت ہم میں آسانی سے نہیں ہوتی۔ بالکل، اور یہاں جو سب سے غور طلب بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ بظاہر یہ ایک منفی عمل سے بچنا ہے، یعنی دل میں کینہ، حسد نہ رکھنا، لیکن یہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا پازیٹیو عمل شمار ہو رہا ہے۔ صحیح۔ شاید اس لیے کہ دیکھیں ظاہری عبادات تو نظر آ جاتی ہیں، ان کا اہتمام کرنا، دکھانا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے، مگر دل کو اندر سے صاف رکھنا، حسد، کینہ، بدگمانی سے پاک رکھنا، یہ ایک مسلسل اندرونی کوشش ہے، ایک مجاہدہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ روحانیت کا، اللہ کے قرب کا تعلق صرف ظاہری اعمال کی گنتی سے نہیں ہے، بلکہ باطن کی حالت، نیت کا خالص ہونا، اور خاص طور پر دوسرے مسلمانوں کے لیے دل کا صاف ہونا، یہ بھی بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، دل کی پاکیزگی خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا اور شاید سب سے مشکل عمل ہے۔ تو اس سارے واقعے سے جو بات ہمیں سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی توجہ اپنی نماز، روزے، تلاوت جیسی ظاہری عبادات پر دیتے ہیں، کیا اتنی ہی فکر ہم اپنے دل کو صاف کرنے کی بھی کرتے ہیں؟ دل کو کینہ سے، حسد سے، بدگمانیوں سے پاک رکھنے پر کتنی محنت کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے
کہیں ایسا تو نہیں کہ کامیابی کے اور اللہ کے ہاں قبولیت کے کچھ اہم ترین راستے ان نادیدہ اندرونی اعمال سے ہی جڑے ہوں؟ بالکل، وہ اعمال جو شاید نظر نہیں آتے مگر جن کا وزن بہت زیادہ ہو، یہ سوچنے کی بات ہے۔